بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چونکہ عام ہے اور الحمدللہ پوری امت مسلمہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتی ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بخاری شریف میں حضرت انس اور حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور اپنے قریب سے کھانا کھاؤ۔ اور اس کے لیے دوستو کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی ہم بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ وبرکۃ اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت کے اسم گرامی سے، اللہ کے پاک نام سے ہمیں کھانا شروع کرنا ہے۔ اور دوستو، جو شخص یہ نہیں پڑھتا تو اس کھانے میں برکت نہیں رہتی جس کھانے کو وہ کھا رہا ہے۔ دکھنے میں وہ کھانا زیادہ بھی ہو، وہ کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور جو بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ کھانا کم بھی ہو تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ایک بہت ہی خاص حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، گھر میں داخل ہو کر اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر بھی اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی کھانا شروع کرتا ہے، تو اب شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ بندہ داخل ہوا، اس نے بسم اللہ پڑھی، اب گھر میں بسم اللہ پڑھی تو شیطان کا راستہ بند ہوا، اور جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تو شیطان کھانے پہ نہیں آ سکتا، اللہ کے نام سے شیطان دوڑتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اب نہ گھر میں کھانے کی مجھے گنجائش ہے اور نہ مجھے ادھر سونے کی گنجائش ہے، اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی دوستو شیطان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو، شیطان جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں اور رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ کہے۔ دوستو، یہاں پر ایک خاص واقعہ ہے، وہ بھی صحابی اور رسول کا ہے، اسے سنے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ الفاظ کتنے برکت والے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ فرماتے ہیں کھانا کھاتے وقت ابتدا میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت نہیں دیکھی۔ دوستو، یہ بات دھیان سے سننی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے ابتدا میں کھانے کے شروع میں ایسی برکت دیکھی کہ ایسی برکت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہونے لگی کہ ہم نے ایسی بے برکتی نہیں دیکھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ بات کیسے ہوئی، یہ معاملہ کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ بیٹھے تھے تو بسم اللہ پڑھ چکے تھے، یعنی جتنے لوگ بیٹھے تھے، کھانا شروع میں ہم نے شروع کیا، سب نے بسم اللہ پڑھی، پھر بعد میں ایک شخص شریک ہوا جس نے بسم اللہ نہیں کہا، یعنی اللہ کے نام سے جس نے ابتدا نہیں کی، بس شیطان اس کے ساتھ کھانے لگا، اور جب شیطان کھانے لگا تو برکت اٹھ گئی۔ دوستو، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر کھانے میں زیادہ لوگ شریک ہیں، کسی ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی ایک آدمی اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ لے، تاکہ سب کو بسم اللہ یاد آ جائے اور باقی لوگ بھی کیا کریں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور دوستو، اگر بسم اللہ بھول جاتی ہے شروع میں تو ہم کیا کریں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا شروع کھانے میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو، شروع میں بھول گئی ہے، جب یاد آئے اس وقت پڑھ لو بسم اللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جائے تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں، جب یاد آئے کہ مجھے بسم اللہ یہاں پر بھول گئی تھی، میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ دوستو، اب دیکھیں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہے تھے کھانا، تو انہوں نے درمیان میں، یعنی بسم اللہ شروع میں بھول گئی، انہوں نے درمیان میں بسم اللہ پڑھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں مسکرایا اس لیے کہ آپ نے شروع میں بسم اللہ نہیں کہی تھی، لیکن آپ نے جب درمیان میں بسم اللہ کہی تو شیطان جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھا شروع میں بسم اللہ نہ کہنے کی وجہ سے، جب آپ نے بسم اللہ کہی تو اس نے جو کچھ کھایا تھا کہہ کر دیا. اس کے پاس کچھ نہ بچا جو اس نے کھایا تھا، سب اس نے نکال دیا. میرے دوستو اتنی زیادہ بسم اللہ کی برکات ہے. اگرچہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس پر صحابہ فرض کا درجہ دے کر عمل کیا کرتے تھے، آج دنیا کی مال و دولت سے زیادہ ہے. دنیا کی مال و دولت میں وہ اثر نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.